علیم صیغہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت جاننے والا. اس لیے صورت حدید کے اندر اس کا صراحت اللہ تعالیٰ نے یوں کیا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. سورۃ حدید آیات نمبر 4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہے تو عرش پر مستوی، لیکن زمین کے اندر جو کچھ ہے یا جو کچھ اس میں داخل ہوتا ہے یا جو کچھ اس سے نکلتا ہے، ہر چیز پر اللہ رب العالمین کا نظر ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون، تمہارے خفیہ اور ظاہر ان تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے. کہیں فرمائے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ جانتے نہیں ہیں جو اس نے پیدا کیا ہے؟ یقیناً وہ باریک بین خبردار ہے. سورۃ ملک آیات نمبر 14 میں ذکر کیا اس کا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. قالوا، کہا انہوں نے، أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا بناتا ہے تو زمین میں، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو فساد کرے گا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بہائے گا خون، وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ، آپ کے تعریف پاکیزگی کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیرے لیے. ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور تقدیس بھی کرتے ہیں خالص تیرے لیے. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمین بنایا، آسمان بنایا، تو اب زمین، آسمان اور پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کیے. آپ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے توحید کے نظام کو چلانے کے لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا کہ زمین پر میں ایک خلیفہ بناتا ہوں. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھو، بعض لوگ کہتے ہیں فرشتوں سے مشورہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے. یہ ان کے سامنے اس کا تذکیر کیا ہے کہ میں نے زمین پر ایک بندے کو پیدا کرنا ہے، خلیفہ بنانا ہے. تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اے اللہ، تیرے عبادت میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے، ہم تو تیرے بندگی میں مصروف ہیں. پھر انہوں نے یہ جو بات کہی ہے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اس میں یہاں دو قول ہے. فرشتوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ یہاں ایک انہوں نے خلیفتن سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو. تو جانشین جب ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہوتے ہیں، اگلا جب مرے گا نہیں تو دوسرے کو سیٹ نہیں ملے گی. تو سیٹ کے لیے یعنی خلافت کے لیے لازمی ہے کہ پہلا والا مر جائے تو دوسرے کو خلافت ملے گی. جانشین بننے کے اس لفظ سے انہوں نے استدلال کیا. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے. بعض نے کہا ہے کہ زمین پر جنات کے مسکن ہونے کی وجہ سے، کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات رہا کرتے تھے اور ان کے اندر یہ خون خرابے کا مسئلہ جاری تھا، ایک دوسرے کو مارنا، قتل کرنا. ملائک نے جب اس معاملے کو دیکھا تو اس سے استدلال کیا. اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ کہ اپنے تعریف بیان کرنا خود سے، تو یہ فرشتوں کے لیے جائز ہے کیونکہ ان کے اندر تکبر ہے ہی نہیں. لا یستکبرون، ان میں اپنے تعریف کی وجہ سے کوئی تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے، لہذا ان کے لیے اپنا تقدیس بیان کرنا جائز ہے. جس طرح انبیاء علیہ السلام اپنے دعوت کے میدان میں جو دعوت پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں اپنے اعمال کا اظہار کرتے ہیں. اول العابدین
پہلے میں خود عبادت کرنے والا ہوں، جو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس پر خود میں عامل ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں خوب جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب ملائک نہیں جانتے ہیں جو اللہ کے مقربین مخلوق ہے تو کسی اور کو کیا علم ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، اس کا ذکر کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھلائے اس نے، مانا اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام کلہا سب، ثم عرضهم، پھر پیش کیا ان ناموں کو علی الملائکۃ، فرشتوں پر۔ فقال، پس فرمایا انبئونی، خبر دو مجھے، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے ناموں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کلہا، یہاں اس سے کل سے مراد یہ نہیں کہ کائنات کے تمام نام، جیسے کہ بعض بیوقوفوں نے اسے استدلال کیا۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو کل چیزوں کا علم تھا تو ہمارے نبی کو نہیں ہوگا۔ یہاں کل استغراقی نہیں ہے، بلکہ یہاں کل عرفی ہے، عرفی۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے علی کل جبل، ہر پہاڑ کے اوپر اس پرندے کے ٹکڑے کو رکھو۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے سارے پہاڑوں پر ان 4 پرندوں کے گوشت کو تقسیم کیا تھا؟ نہیں، اس سے مراد وہی پہاڑ ہے جو ان کے قرب جوار میں تھے، جو اللہ نے ان کو بتایا تھا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کا نام آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم دیا، اور قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے نام بہت کثرت سے نہیں آئے ہیں، بلکہ چند نام آئے ہیں۔ 27 نام قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے موجود ہیں، 27۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا، اور زمین کے، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، ہر حصے کا کچھ حصہ اس میں شامل کیا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں رنگ کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے زمین کے تمام حصوں کا کچھ نہ کچھ انسانوں میں حصہ موجود ہے۔ سفید ہے، کالے رنگ کے ہیں، گندمی رنگ کے ہیں، پھر طبیعتوں میں بھی، جیسے زمین کی طبیعت سخت، نرم، یہ تمام طبیعتیں انسانوں میں بھی ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد وَعَلَّمَ، اللہ نے ان کو تعلیم دی۔ یہ دلیل ہے کہ جب آدم علیہ السلام اللہ کے تعلیم کا محتاج ہے تو ان کے اولاد میں کون ہوگا جو اللہ کے تعلیم کا محتاج نہیں ہوگا؟ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے تعلیم کے محتاج۔ فرمایا کہ تعلیم دی اس کو ناموں کا، کلہا، سب کے سب۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ کل سے مراد استغراقی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آگے ہم پڑھیں گے نا کہ تفصیلا لکل شیء، قرآن کریم تمام چیزوں کی تفصیل ہے، کل شیء نہیں۔ قرآن کریم دنیا کی ہر چیز کی تفصیل تو ہی بتائے گا۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، وہ تو وہ باتیں بتائے گا جس کا تعلق جنت میں جانے سے ہو، جہنم سے بچنے کے ہو۔ دنیاوی امور کتنے ایسے ہوں گے جو قرآن کریم اس کا ذکر نہیں کرے گا، جبکہ قرآن کہتا ہے تفصیلا لکل شیء۔ تو کل سے مراد یہاں کل استغراقی نہیں ہے، بلکہ عرفی ہے۔ جب فرشتوں پر یہ نام پیش کیے، فقال، فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین،
ہمیں خبر دو ان ناموں کا، اگر ہو تم اپنے اس دعوے میں ٹھیک ہو جو تم نے دعویٰ کیا تھا تو وہ ہمیں بتا دو۔ یہاں صدق صادقین کا معنی یہ نہیں کہ صادقین کے معنی کاذبین ہوتے ہیں، یعنی اس کے مقابل میں کاذب ہی ہوگا، نہیں، خطا، کذب کے مقابلے میں خطا، صدق کے مقابلے میں خطا بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر تم اپنے اس بات میں رسا پر ہو، مانا صحیح ہو، تو اب جو یہ امتحان ہے اس کو پار کرو، پاس کرو، پیپر جواب دے دو۔ انہوں نے جواب میں کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہا انہوں نے پاک ہے تو سبحانک، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر اعتبار سے تیرے لیے پاکی ہے۔ لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں علم، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھلایا، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے، حکم تیرے پاس ہے، علم تیرے پاس ہے، تیرے ہر چیز میں حکمت ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور یہ دلیل ہے کہ کائنات میں کسی کے پاس بھی علم نہیں ہے مگر اتنا ہے جتنا اللہ نے ان کو سکھایا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا علم ہے جتنا اللہ نے ان کو سکھایا۔ کسی کے پاس علم نہیں ہے، سبحانک۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم بتا دے ان کو ان کے نام، فلما انبأہم، پس جب بتا دیے ان کو باسمائہم ان کے نام، قال فرمایا لم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، انی اعلم، و یقیناً میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، چھپے باتیں آسمانوں اور زمین کے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ان ناموں کا حکم دیا کہ ان کو بتا دو۔ اب اس سے مراد صرف نام بتانا مقصود نہیں ہے، یہ چیزیں یہ اس کا نام ہے، نہیں، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اب فرشتوں کو ان چیزوں کے نام یا ان کے فوائد وہ تو تب حاصل ہوتے جب وہ دنیا میں کھانے پینے رہنے سہنے کے جو طریقے ہوتے ہیں انسانوں کے لیے وہ ان کے استعمال میں لائے، تو یہ تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو آدم علیہ السلام کی ضرورت کی چیزیں تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ یہ چیز ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اس میں پھر علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد کون سے اشیاء ہے، کیا چیزیں، بعض نے کہا ہے خلافت کے اشیاء، لوہا ہے، اس کو اللہ کے دین کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، بعض خوراک کی اشیاء ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ آدم علیہ السلام نے ان کو بتا دی ہے، یہ چیزیں، یہ اس کا نام، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اعلم اپنے لیے یہ خاص کیا ہے کہ زمین آسمان میں علم غیب صرف اور صرف میرے پاس ہے، غیب السماوات والارض۔ رد کیا ان لوگوں پر جو اللہ کے ماں سوا کسی اور کے لیے غیب کا علم رکھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو، ظاہر کرنا تمہارا اور مخفی کرنا تمہارا، وہ سب کچھ میرے علم میں ہے۔ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ میں ایک شیطان کی طرف اشارہ کیا ہے جو تم میں چھپے ہیں، نفاق والا، فرشتوں کے مجلس میں رہنے والا، حاسد،
معصیت کرنے والا، وہ میں جانتا ہوں، تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں کتنے صریح بات ہے کہ شیطان فرشتوں کے مجلس میں ہے اور فرشتوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ابلیس ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں عبداللہ بن ابی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اسلام کے تمام امور بجا لا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ منافق ہے، ابدی جہنمی ہے۔ تو یہ کتنا صریح مسئلہ ہے کہ وہاں فرشتوں کو اپنے مجلس کا علم نہیں ہے، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مجلس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما کنتم تکتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا فسجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر تکبر کی، وکان من الکافرین اور تھے وہ کافروں میں سے۔ سجدہ یہ سجدہ جھک جانے کو بھی کہتے ہیں، جس کو انحناء کہتے ہیں، سر کو مٹی زمین پر رکھنے کو بھی سجدہ کہتے ہیں۔ شریعت میں تو ہمارا یہی سجدہ ہے، اعلیٰ سبعۃ اعظم، 7 ہڈیوں پر ہم کرتے ہیں، ماتھا رکھتے ہیں ناک کے ساتھ زمین پر، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے اطراف قدمین۔ یہ سجدہ انحناء کے طور پر، تعظیمی طور پر پہلے شریعتوں میں جائز تھا۔ یہ واقعہ بھی اس کی دلیل ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے سامنے جیسے کہ اس کے واقعہ میں ہم پڑھیں گے، اللہ نے چاہا کہ انی رأیت، میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے اور ایک سورج اور ایک چاند، وہ سب کے سب رأیتہم لی ساجدین، 11 کوكبا والشمس والقمر، یہ سب کے سب لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ سجدہ انہوں نے عملاً کر کے دکھایا، یعنی یہ تعظیم کا رکوع کر لینا، سجدہ کر لینا، یہ ان شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بعد میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا، تو شرک کے تمام دروازے اس نے بند کر دیے۔ جیسے کسی بخاری کی حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام نے ذکر کیا تھا کہ سرداروں کے سامنے یہ مشرکین جھک جاتے ہیں، ہم نے دیکھا فارس والے، روم والے، تو ہم نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ اس لائق ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر سجدہ کسی غیر کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے سامنے وہ سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ سلام کے وقت وہ جھک گئے، مصافحہ بھی کر رہے تھے، ساتھ میں جھک گئے۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ سیدھا ہو کے سلام کرو، مصافحہ کرو، ہاتھ میں لاؤ، اور ساتھ میں سر نہیں جھکانا، یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ تو یہاں پر سجدہ اللہ کا امر ہے، وہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ جس طرح ہم بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے بیت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ سجدہ ہم بیت اللہ کو نہیں کر رہے، بیت اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ سجدہ ہم کر کس کے لیے رہے؟ اللہ کے لیے۔ طرف کا تعین اللہ نے ہم کو بتایا کہ اس طرف چہرہ کر کے سجدہ کرو۔ یہاں پر بھی حکم ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف چہرہ کر کے سجدہ کرو، تو فرشتوں ملائک نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔
اور اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ نمبر 1 اس نے انکار کیا، نمبر 2 اس نے تکبر کی، نمبر 3 وہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کافر ہے۔ یہاں کانا کے 2 معنی علماء نے ذکر کیے، ایک ضروریت کے معنی میں ہے یعنی سوار من الکافر، ہو گیا وہ، اور دوسرا ماضی کے معنی میں ہے کہ وکانا فی علم اللہ من الکافرین، وہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کافر ہے، اللہ نے اس کو صرف ظاہر کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں استخلاف کا، آدم علیہ السلام کی استخلاف کا مسئلہ ذکر کیا، اس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، پھر اس کو فرشتوں پر علم کے ذریعے سے فوقیت دی، وعلم آدم الاسماء، اور یہاں سے علماء نے علم کی فوقیت کا استدلال بھی کیا ہے کہ ملائک پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کی وجہ سے فوقیت دی ہے اس میں سے ایک وجہ علم ہے، علم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فوقیت دے دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور اس کے جوڑے کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ جب تمہارے لیے مسکن ہے، رہنے کی جگہ ہے، فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو، انت وزوجک، آپ اور آپ کی جوڑا بیوی، الجنت، جنت میں، وَقُلَا، اور کھاؤ تم دونوں، منہا، اس سے، رغدن، فراوانی، فراغت کے ساتھ، حیث شئتما، جہاں تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور مت قریب جانا، هذه الشجرة، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہو جاؤ گے تم ظالموں سے۔ عزت دینے کے بعد اور فوقیت دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام اور اس کے بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ میں کچھ قید لگایا، کھاؤ اور پیو جہاں سے تمہاری مرضی ہے، البتہ ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ اب آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اس نعمت میں داخل ہوتا ہے، اور اس کو ہر طرف اللہ رب العالمین نے کھانے اور پینے اور رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ صرف یہاں ایک درخت کا قید لگایا، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، بس نکالا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، نکالا ان دونوں کو اس سے کہتے وہ اس میں، مانا آرام کی جگہ سے، راحت کی جگہ سے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ یہاں سے، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہاری زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، ٹھکانا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا، إِلَى حِينٍ، ایک وقت تک۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے فوقیت دے دیا، شیطان نے حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عظمت کیوں دی۔ اس حسد کے نتیجے میں اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی شروع کی، اور یہاں پر فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلایا ان کو۔ ذلل کہتے ہیں کسی، جس طرح ہم
رستے پر جاتے ہیں، کسی چیز پر پاؤں آ جائے اور انسان پھسل جائے، جان بوجھ کے بندہ پھسلتا نہیں ہے، پھسل گیا، تو شیطان نے پھسلایا ان دونوں کو۔ سورۃ اعراف میں اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے کہ شیطان نے فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا، وقاسم لهما، اور دونوں کے سامنے قسم اٹھایا، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کے لیے ناصح بن کر آیا ہوں۔ اس وسوسے کے بارے میں مختلف اقوال علماء کے کہ یہ کیسے لایا اس کو، یہ تو جنت سے نکالا گیا تھا، بعد میں چلا گیا، دروازے سے وسوسہ دیا۔ بعض اسرائیلی روایت میں ہے کہ سانپ کے منہ میں جنت میں داخل ہو گیا، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے تناظر میں جب انسان غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مخاطبے کے صیغے ہیں، مخاطب کے صیغے کے ساتھ وہ ہم کلام ہے، تو معلوم ہوا کہ جب یہ نکالا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام سے اس کو جدا کیا جا رہا تھا، اسی وقت اس نے مخاطبہ کیا ہے اور یہ بات ان کو بتا دیا ہے کہ میں تمہارے لیے بطور ناصح یہ بات کرتا ہوں کہ اس درخت میں سے کانا ہے، اس لیے کہ دو سبب ہیں، اس کے کھانے کے بعد دو فائدے مرتب ہوں گے، یا تم ان تکونا ملکین، دونوں فرشتے بن جاؤ گے، اور فرشتے جب بن جاؤ گے تو فرشتوں کی صفت قرآن نے بیان کی ہے، لا یعصون ما امر اللہ، لا یعصون اللہ ما امر اللہ، اللہ رب العالمین کی نافرمانی فرشتے نہیں کرتے، بلکہ بل عباد مکرمون، وہ اللہ کے معزز بندے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ جو ان کو حکم دیتے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک تو اس لفظ کے ساتھ کہ جب ہم فرشتے بن جائیں گے تو کتنی اعلیٰ بات ہے، گناہ کے خطرے سے بھی ہم بچ جائیں گے، او تکون من الخالدین، یا تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سورۃ اعراف میں اس کی تفصیل۔ اس وجہ سے اور تیسری بات یہ کہ اس میں تو آدم علیہ السلام کے ایمان کا عظیم مرتبہ ہے کہ جب شیطان نے قسم کھایا تو آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر اتنا اعتبار کیا کہ اللہ کے ذات پر کون جھوٹا قسم اٹھائے گا، کیونکہ تو پہلا مرحلہ ہے نا کہ اللہ کے ذات پر شیطان جھوٹا قسم اٹھاتا ہے، تو اس پر آدم علیہ السلام کو مغالطہ ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی قربت کا لالچ ہے کہ اگر یہ ہم کھا لیتے ہیں تو ہم مستقل جنت میں رہیں گے، تو جنت کے لیے تو ہم محنت کر رہے سارا۔ دوسرا یہ کہ ہم ملائک فرشتے بن جائیں گے تو اللہ کی معصیت سے مستقل بچ جائیں گے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کے ذات پر اتنا یقین بروسا اور اللہ کے بارے میں اتنا خوف کہ اللہ کے ذات پر کوئی جھوٹا قسم نہیں اٹھا سکتا۔ تو ان تین وجوہات کی بنیاد پر، اور تیسری وجہ یہ کہ جو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس میں یہ شبہ موجود ہے کہ یہ جس قسم کے درخت کا ذکر ہے یہ درخت متعین ہے، اس خاص درخت سے منع کیا ہے، بلکہ اس کے جنس سے منع نہیں کیا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ تم نے گندم نہیں کھانا ہے، یا جیسے ہم کہیں کہ اس انار سے نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کہ انار کو کھانا ہی نہیں ہے، تو یہ درخت متعین ہے، پھل متعین ہے، اور میں نے یہاں سے نہیں وہاں سے کھایا ہے۔ یہ چاروں اقوال علماء نے ذکر کیا ہے، اس کے ماسوا بھی مختلف اقوال ہیں۔ تو اس سے آدم علیہ السلام کی معصیت ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں خلاف اولا کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ مرتبے کے لوگوں کے لیے اس قسم کے اعمال کو اعلیٰ درجے سے کم درجے کے اعمال، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے بھی بچا جائے، لیکن یہ عمل اس سے ہو گیا، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعضوں کے لیے دشمن ہوں گے،
اب یہاں ایک معنی تو یہ کہ تمہارے بازوں کے لیے، معنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں بازوں کے لیے دشمن ہوں گے. دوسرا معنی یہ کہ تمہارے بازوں کے لیے دشمن ہوں گے، تو معنی شیطان اور انسان ان کے آپس میں دشمنی چلے گی. تو پھر شیطان نے آگے انسانوں میں اپنا گروہ بنا لیا. لَنَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک جماعت اپنے لیے بناؤں گا، تو بنا لیا اس نے. اور ساتھ میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک. اس میں اشارہ دے دیا کہ اس جنت میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا. وہاں صرف ایک وقت مقرر تک رہنا ہے. متاع، مستقر اور متاع، رہائش کی جگہ، اور متاع فائدے کی چیزیں. الہین ایک وقت. اور یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انتہائی عارضی ہے. اس کو متاع قرار دے دیا. متاع دنیا کی ہر چیز کو کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی چیز سے انسان عارضی فائدہ اٹھاتے ہیں. مستقل فائدہ نہیں ہے اس میں ابداً، ہمیشہ کے لیے. اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین متاع مرأۃ صالحہ، صالح دیندار بیوی ہے. وہ بھی دنیا کے فائدے کی چیز ہے لیکن عارضی ہے، مستقل نہیں ہے. اس کے بعد جو زندگی آنے والی وہ مستقل ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ظلم کے اسباب ذکر کیے ہیں. 26 اسباب ہے ظلم کے. حق کو پٹانا یعنی چھپا لینا، اس کو ظلم کہا ہے. شرک کو ظلم کہا ہے. شریعت کے مسئلے کو تبدیل کرنا یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے گھروں سے، مسجدوں سے لوگوں کو روکنا، اس کو ظلم کہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. 26 معنوں پر مشتمل ہے ظلم. اس میں سے ایک خلاف اولا، جس کو اجتہادی غلطی آپ کہہ رہے ہیں، اس کو بھی ظلم کے دائرے میں ڈالا ہے. تو یہاں آدم علیہ السلام سے خلاف اولا عمل ہوا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم، اس کی ایمان کی وجہ سے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے. بس متوجہ ہو اللہ تعالیٰ، مانا مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ. فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یقیناً وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وہ کلمات کیا ہیں؟ سورۃ اعراف آیت 23 میں ہم پڑھیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب یہاں پر جو لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی. ایک ضعیف اور موضوع روایت سے استدلال کرتے ہوئے، جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں لکھنے کے بعد اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور موضوع قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کے صریح آیات کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف نہیں آتے. قرآن اور حدیث یہ دونوں وحی ہے، اور وحی میں ٹکراؤ نہیں ہوتے. وما کان ربک نسیا. تیرا رب بھولتا نہیں ہے کہ پہلے کچھ بتایا نبی کو، پھر بعد میں کچھ اور بتایا. نسیان انسان کے لیے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نسیان نہیں ہے. تو جب اللہ کے لیے نسیان نہیں ہے تو پھر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتے. تو وہ روایت موضوع روایت ہے، بلکہ
علماء دیوبند نے بھی ان کو موضوع لکھا ہے. مولانا محمد طاہر نے رحمت اللہ علیہ اس نے اپنی کتاب ضیاء النور میں اس کو نقل کیا اور اس کو موضوع لکھا ہے اور ضعیف لکھا ہے. یہ جو وسیلے والی روایت ہے یہ ضعیف ہے، موضوع ہے. ضیاء النور مولانا محمد طاہر کی کتاب ہے جو رد بدعات پر ہے. اور بھی بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف لکھا ہے. اور یہ جو مشہور کتاب ہے فضائل اعمال، فضائل اعمال کے اندر اس روایت کو لکھا ہے اور لکھنے کے بعد عربی میں اس کو لکھا ہے کہ یہ روایت علماء کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن اس عربی کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، جو کہ یہ خیانت ہے. اور عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے میں تو علماء احناف نے بھی لکھا ہے کہ خبر احاد عقیدے میں نہیں چلتا ہے. صحیح روایت ہو لیکن خبر احاد ہو، جب تک متواتر نہ ہو تو عقیدے میں نہیں چلتا ہے. تو یہاں موضوع روایت کو عقیدے میں گھسیڑ دیا. اس کے لیے تائید کے طور پر ایک اور روایت کو پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو سارا کائنات پیدا نہ ہوتا. وہ روایت تو اپنے جگہ پر موضوع روایت ہے. تو موضوع روایت کو ایک اور موضوع روایت کے لیے وہ کیا دلیل بنے گا؟ گندگی کو گندگی سے دھونے والی بات ہو جائے گی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلقی کا ذکر کیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وحی کی. تلقی بمعنی وحی، القاء. اور یہاں پر علماء نے، بعض علماء نے یہاں پر عصمت الانبیاء کا مسئلہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اس میں بہت طویل بحث ہے. علماء مفسرین نے بہت کچھ اس بارے میں لکھا ہے. نمبر 1، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبائر سے پاک ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد. نمبر 2، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد. نمبر 3، نبوت سے پہلے صغائر ان سے نہیں ہوتے ہیں، نبوت کے بعد ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو اجتہادی غلطی میں داخل کریں گے. جس طرح ایک مجتہد سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر بھی اس کے لیے ایک اجر ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو مانیں گے. اور پھر اس میں بہت طویل علماء کرام نے دلائل دونوں جانب سے جمع کیے ہیں. اور ایک قول علماء کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہے، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی. اور جہاں جہاں قرآن کریم میں ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں ہم نے پڑھ لیا فتکون من الظالمین، تو اس کے لیے انہوں نے تعویل کی ہے علماء نے کہ یہاں ظلم کا کیا معنی ہوگا. ظلم سے مراد اجتہادی غلطی، تو لہذا وہ گناہ میں داخل نہیں ہوگا. یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں کا ذکر، ربنا ظلمنا، یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بندے کو قتل کر دیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ثلاث کذبات، اور قرآن کریم کا بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے بت نے باقی چھوٹے بتوں کو توڑا ہے. ان تمام کا جواب علماء نے دیا ہے کہ یہ گناہ میں داخل نہیں ہے. اس کے جوابات موجود ہیں.
پہلے دلیل علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ انعمت علیہم کون ہے؟ سب سے پہلے انبیاء ہیں. تو جب ہم ان کے رستے کا انتخاب اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجرم ہے، وہ عاصی ہے؟ نہیں، وہ مجرم اور عاصی نہیں ہے، لہذا وہ تمام قسم کے گناہوں سے پاک ہے. اور پھر قرآن کریم کے بہت سارے دلائل جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے. کیونکہ غیر المغضوب ولا الضالین سے ان کا اجتناب ذکر ہوا ہے کہ یہ لوگ ان میں داخل نہیں ہیں. اسی طرح وہ جو سورۃ حجرات کی آیات ہم پڑھتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو ہر نبی اپنے قوم کے لیے داعی ہے نا، ہر نبی اپنے قوم کے لیے داعی ہے، تو اس کے اوپر فاسق کا اطلاق تو نہیں ہوگا. تو ہر قسم کی فسق سے وہ پاک ہے. اس کے بعد کو ہر امتی نے تسلیم کرنا ہے اور شک بھی نہیں کریں گے. ان تطیعوہ تہتدوا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں مطلق اطاعت کا حکم ہے کہ اس کے بعد کو ماننا ہے. تو اگر اس کے بعد کو ہم مانیں گے اور اس سے معصیت ثابت ہوگی تو کیا وہ مانیں گے؟ نہیں. یہ بھی علماء نے دلیل میں لکھا ہے کہ لہذا نبی سے غلطی نہیں ہوتی ہے. یا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس حکم میں نبی بھی تو داخل ہے. تو کیا وہ لوگوں کو اچائی کا حکم دے گا اور خود اچائی نہیں کرے گا، برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا؟ اس میں سب سے پہلے تو وہ خود ہے، لہذا ہر قسم معصیت سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا. اور جیسے کہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمُسْتَفَيْنَ لَمِنَ الْمُسْتَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، قرآن کریم میں ذکر کہ یہ ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں. تو چنے ہوئے لوگوں کو کیسے کہیں گے کہ یہ معاصی ہے، مجرم ہے، ان سے گناہ ہوتا ہے؟ بعض علماء نے اپنا موقف ذکر کیا ہے کہ صغائر ان سے ثابت ہو جاتے ہیں اور وہ استغفار کے ساتھ ختم ہوتے ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اس آیات کے تحت بھی علماء نے لکھا ہے کہ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی ایک جماعت، وہ سب سے پہلے انبیاء کی جماعت ہے کہ اس میں انہوں نے شیطان کی کوئی بات نہیں مانی، لہذا وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے. قرآن کریم میں توبے کا جو لفظ ہے یہ مادہ اللہ تعالیٰ نے 87 مقام پر استعمال کیا ہے، لفظ توبہ، اور مختلف تعبیرات کے ساتھ اس کا ذکر آئے گا. 87. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تواب ہے، تواب مبالغے کے ساتھ، الرحیم مبالغے کے ساتھ، انتہائی توبہ قبول کرنے والا، انتہائی مہربان. اور پھر اس کی تفصیل احادیث میں بہت زیادہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے توبے پر کتنا خوش ہوتا ہے، بار بار ترغیب دیتا ہے، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو. وہ مشہور حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے، اس کا کھانا پینا اس کے سواری پر ہے، اور اتنے میں سواری اس سے غائب ہو جاتی ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے اس سواری کے بغیر یہاں سے چلنا محال ہے، میں جا ہی نہیں سکتا ہوں، بلکہ موت ہے. تو اپنے درخت کی نیچے کہیں سائے میں وہ ٹیک لگاتا ہے، اتنے میں وہ آنکھیں بند کر کے یعنی سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے اس کو. دیکھتے ہیں کہ اس کی سواری پلٹ کر آئی ہے، اس کا کھانا اور پینا اس کے اوپر موجود ہے. خوشی کے مارے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں. یہ بخاری مسلم مشہور حدیث. اس شخص نے جو توبے پر، یہ شخص جو اپنے گمی ہوئی چیز پر خوش ہو گئے، فرمایا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کے توبے پر خوش ہوتا ہے. اب یہ کتنے عظیم بات ہے
اور وہ حدیث جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ فرماتے تم میری طرف چل کر آتے ہو تو میں دوڑ کر آتا ہوں، یعنی تم سعی کرو گے، تم امشا کرو گے، میں سعی کروں گا، اور ہر ویلتن کے الفاظ استعمال کیا ہے، میں دوڑ کر تیرے پاس آتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ وہ دن کو گناہ کرنے والوں آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور دن کو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور فرماتے ہیں رات کو گناہ کرنے والوں آؤ میں تمہیں دن کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو توبہ بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، توبہ کرے، تو اس لیے فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کہا ہم نے اتر یہاں سے جمیعا سب کے سب، فإما يأتينكم پس اگر آئے تمہارے پاس میرے طرف سے، منی میرے طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع پس جس نے پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں اہبطوا دوسری مرتبہ اللہ نے ذکر کیا، تو اس کا ایک اشکال تو یہ کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے اوپر رحمت کر دی خطاب علیہ، تو پھر یہ شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا تھا، تو ہو سکتے اب نیچے اتارنے کا فیصلہ اللہ نے واپس کر دیا، اسے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا نہیں، یہ فیصلہ اپنی جگہ ہے، اہبطوا، یہ اب زمین پر جانا پڑے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، تو اسے فرمایا قلنا اهبطوا منها جميعا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ایک سلسلہ شروع کیا، فإما يأتينكم مني هدى، میرے طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے، یہ دلیل ہے کہ ہدایت وہ ہے جو من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ کسی کا زمین پر مسئلے بنانا اور اس کو ہدایت کہنا یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتا، بلکہ دلیل ہدایت کی وہ ہے، ہدایت وہ ہے جس کی دلیل یہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی تو اب وہ خوف اور غم سے بچ جائے گا۔ خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ مانا یہ کہ ایک چیز ہے جو تمہیں ناپسند ہے اور وہ تمہارے اوپر گزر جائے گا، تو اس کو حزن کہتے ہیں، غم۔ مانا فوت ہو جانا کسی کا، مال دولت کا لٹ جانا، ایک ایسی چیز جو تیرے نفس کو ناپسند ہے وہ تیرے اوپر گزر جائے تو اس کو حزن کہتے ہیں، غم۔ اور ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں ہے تو ناپسند لیکن اس کے آنے کا تم پر خطرہ ہے تو اس کو کہتے ہیں خوف۔ گزر گیا ہے تو وہ حزن ہے، آنے والا ہے تو وہ خوف ہے، بس یہ دونوں فرق معمولی ہے اس میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو کیا اس کے اوپر خوف اور غم نہیں ہوگا؟ نہیں، خوف اور غم تو دنیا کے اعتبار سے ان پر سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ضرور میں آزماؤں گا تمہیں، خوف کے ساتھ بھی اور غم کے ساتھ بھی۔ اور خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوف زدہ ہو چکے ہیں، کتنے بار ہو گئے۔ بخاری کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی تو رات کو پریشان تھے، دشمن کا خطرہ تھا کہ کوئی میرے اوپر حملہ نہ کر دے، تو نبی علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا، کاش کوئی ساتھی ہو جو دروازے پر پہرا دے اور میں آرام سے سو جاؤں۔ تو اتنے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تلوار کے ساتھ اور اپنے اسلحے کے ساتھ آئے تو اس کی آواز کو نبی علیہ السلام نے سنا اور اس نے آواز دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دروازے پر آیا ہوں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں اللہ کے نبی پر رات کو کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں،
یہ بہت عظمت کی لقب ہے جو اللہ کے نبی نے کو دیا، جو کلمات ہے، یہ خوف ہے نا۔ اور حزن، وہ مشہور حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے ابراہیم کو، جب اس کا روح نکل رہا ہے، اس کا روح جب جدا ہو رہے اس کے بدن سے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں ہے، وَإِنِّي لَبِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیرے جدائی پر ہم غمگین ہیں۔ تو غم کا اور خوف کا آنا یہ انبیاء پر بھی ہے، صالحین پر بھی ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں اس سے وہ محفوظ ہے۔ تو یہ اعتبار آخرت کے لحاظ سے ہے کہ آخرت میں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہمارے آیتوں کو، یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر معنی یہ ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا عَلَيْهِمُ الْخَوْفُ وَعَلَيْهِمُ الْحُزْنُ، ان لوگوں کے اوپر غم رہے گا، ان لوگوں کے اوپر خوف رہے گا، کیونکہ قیامت میں یہ دونوں چیزیں ان کے اوپر ہے۔ غم کیا ہے؟ گزری ہوئی چیز کا غم ہے نا، جیسے کہ ہم نے غم کا معنی کر لیا حزن کا، تو کیا غم کریں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم رسول کی پیروی کرتے، یہ غم ہے نا۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہم کو جہنم سے نکالو، اگر پھر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ ہم دوبارہ نیک اعمال کر کے آ جائیں؟ تو یہاں پر فرمایا کہ ایمان والوں پر خوف اور غم نہیں ہوگا جو ہدایت کی پیروی کریں گے، لیکن آخرت میں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ دنیا میں یہ دونوں چیزیں ان پر کافروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور کافروں کے اوپر دنیا میں بھی خوف اور غم ہے، اور آخرت میں مستقل ہے ان کے اوپر۔ خوف اس اعتبار سے ہے کہ جو عذاب ان پر جاری ہے، عذاب ان کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اور مستقل ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور غم اس بات کا ہے کہ کاش جو ہمارے ہاتھوں سے زندگی نکل گئی ہے دنیا کے، اگر وہ ہمارے ہاتھوں میں دوبارہ آ جائے تو ہم نیک عمل کریں گے، اسی کے اوپر غم کریں گے کہ دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ لوٹا دے تو ہم نیک اعمال کریں گے، دیندار بن جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اے بنی اسرائیل یاد کرو تو میری نعمت کو جو انعام کی میں نے تم پر، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بِعَهْدِي میرے وعدے کو، عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بِعَهْدِكُمْ تمہارے وعدوں کو، تمہارے وعدے کو میں پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ خاص مجھ سے ڈرو۔ یہاں سے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں اور ان سے خطاب ہو رہے۔ ایسے خطاب قرآن کریم میں 4 مقام پر آیا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا، میں نے تم پر انعامات کیے، تم میں انبیاء، تم میں بادشاہ بنائے۔ جب تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور دیگر نبیوں کے تابع رہیں ان کی زندگیوں میں، تو ہم نے تم کو کتنے نعمتیں دی ہیں۔ یہ خطاب ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مدینے کی صورت ہے نا سورۃ بقرہ، اور اس سے مراد ہے اہل کتاب کو ان کے آباء و اجداد یاد کرنا، کیونکہ اب تو یہ نعمتیں ان سے منتقل ہو گئی نا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قرآن کی نزول کے وقت تو ان نعمتوں سے وہ محروم ہو گئے تھے، کیونکہ جب انہوں نے شرک کیا، بنی اسرائیل نے جب شرک کیا
تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے اور ان کی قوت اور طاقت کو رون ڈالا، نیست و نابود کیا۔ تو یہاں جو خطاب ہو رہا ہے یہ بنی اسرائیل کی خطاب مدینے میں یہود نصارا کے مخاطبے کے ساتھ تو ہیں، لیکن یہاں جو نعمتوں کا ذکر ہے یہ ان کے بڑوں کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ تم یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑوں پر کتنے نعمتیں کیے ہیں، ان میں انبیاء بنائے، ان میں رسول بھیجے، ان میں بادشاہ مقرر کیے، تو لہذا تم میرے وعدوں پر قائم ہو جاؤ، تو میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ان پر قائم ہوں، اور مجھ سے ڈرو، مجھ سے رہب خوف پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے قرآن کریم میں کہ اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا خوف جو ہے اسی میں کامیابی ہے، نجات ہے اس میں۔ جیسے کہ آگے ہم سورۃ مائدہ میں پڑھیں گے آیات نمبر 12 میں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ لیا تھا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میرے نبیوں پر ایمان لانا، نماز کا قیام کرنا، زکوٰۃ دینا، اس پر تم قائم رہو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہیں جنت میں بھی داخل کر دوں گا۔ لیکن تم میں سے جس نے بھی اس کا کفر کیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا، پھر نعمتوں کا وعدہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے انعامات کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے ساتھ یہ وعدے وہ کر چکے تھے کہ ہم تیرے توحید پر قائم رہیں گے۔ جب تک وہ توحید پر قائم تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے رحمتوں پر قائم تھا۔ جب وہ توحید سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان سے ختم ہو گیا۔ وہ آمنو، اور ایمان لے آؤ، بما ساتھ اس کی انزل تو نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کتاب کے جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر، اور مت ہو جاؤ تم کفر کرنے والے پہلے، اول انکاری مت بنو، اول کافر بے اس کتاب کے ساتھ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت لو تم ان کی آیتوں کے ساتھ دنیا کی قیمت توڑا، وإیایا فاتقون، خاص مجھ سے ڈرو۔ یہ دوسرا خطاب کہ ایمان لے آؤ، یہاں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے، قرآن پر ایمان لاؤ۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کتاب کو نہیں مانو گے تو تمہاری کتاب کی بھی نفی ہو جائے گی۔ جس طرح کسی چیز کو ثبوت کے لیے تمہارے پاس دو چیزیں ہو اور وہ لازم ملزوم ہو، کہ اگر ایک چیز کی تم نفی کرتے ہو تو دوسری کی خود بخود نفی ہو جائے گی۔ اب تمہارے پاس تمہاری کتابوں کو بطور صدق کہ یہ سچی کتاب ہے، تورات یا انجیل، کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے دگال ڈالی ہے، اس میں اپنے طرف سے لکھا ہے، اس میں سے کچھ نکالا ہے۔ اب اگر تمہارے پاس تورات اور انجیل کے لیے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں اس کے ثبوت کے طور پر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کتاب دیا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا تھا، یا موسیٰ علیہ السلام کو صحیفہ دیا تھا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے نا۔ تو جو چیز تمہاری کتابوں کے، یعنی جو کتاب تمہاری کتابوں کے لیے بطور دلیل بن سکتا ہے، اس کا تم انکار کرو گے تو تمہاری کتابیں خود بخود ضائع ہو جائے گی۔ لہذا یہ ایسی کتاب ہے مصدق لما معکم، یہ مصدق ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یہ اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور اس کا انکار مت کرو۔ اول کافرین اس لیے کہا کہ تم کتاب ماننے والے ہو، تم خود کتاب کے دعوے دار ہو، تو جب اس کا تم انکار کرو گے تو گویا اس کا سب سے پہلے منکر تم بنو گے، پھر تمہارے قدم پر جو بھی تمہارے چھوٹے ہیں، کیونکہ علماء مخاطب ہوتے ہیں پہلے قوم کے اندر، اب علماء جب انکار کرتے ہیں تو عوام خود بخود کر لیتے، لہذا تم علماء کی جماعت اس کا اقرار کرو کہ اللہ کی کتاب ہے۔